ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ مثلہم مثال ان لوگوں کی کمثل الذی اس شخص کی طرح ہے استوقد نارا اس نے آگ جلائی فلما اضاءت پس جب روشن کر دیا اس آگ نے ما حولہ اس جلانے والے کے ارد گرد کو ذہب اللہ لے گیا اللہ ان کی بنورہم روشنی کو وترکہم فی ظلمات اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں لا یبصرون وہ نہیں دیکھ سکتے سمن بہرے ہیں بکمن گنگے ہیں عمیون اندھے ہیں فہم لا یرجعون وہ نہیں لوٹتے او کصیب من السماء یا ان کی مثال ہے بارش کی طرح جو آسمان کی طرف سے نازل ہوتی ہے میں فیہ ظلمات اس میں اندھیرے ہیں ورعد اور کڑک ہے وبرق اور بجلی ہے یجعلون اصابعهم فی آذانہم کرتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں من الصواعق کی بجلی کی وجہ سے حذر الموت موت کے ڈر سے موت سے ڈرتے ہوئے واللہ محیط بالکافرین واللہ گھیرنے والا ہے کافروں کو یکاد البرق قریب ہے کہ بجلی یخطف ابصارہم اچک لے ان کی آنکھوں کو کلما اضاء لہم جب کبھی روشن ہوتی ہیں ان کے لیے مشوا فیہ اس میں چل پڑتے ہیں کلما اضاء لہم جب کبھی روشنی ہوتی ہے ان کے لیے مشوا فیہ اس میں چل پڑتے ہیں وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر قاموا تو ٹھہر جاتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہے لَذَهَبَ البتہ لے جائے بِسَمْعِهِمْ ان کے کانوں کو وَأَبْصَارِهِمْ ان کی آنکھوں کو ان اللہ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ منافقین کا ذکر ہو رہا تھا پچھلے درس میں یہ بات بیان ہوئی کہ جب منافقین کے سامنے معیار ایمان پیش کیا گیا کہ ایمان قبول کرو تو معیاری قبول کرو صحابہ کی طرح قبول کرو تو انہوں نے کہا کہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں تو اللہ نے ان کو جواب دیا کہ بے وقوف تم ہی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ منافقین کا تذکرہ ہو رہا تھا اور 13 آیات میں سے اس 2 آیات میں اللہ رب العزت نے منافقین کے متعلق مثال بیان فرمائی۔ مثال بیان کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مثال کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ معاملہ واضح ہو جائے اور قریب الفہم ہو جائے یا اشیاء غامضہ کی حقیقت کھل جائے ان کی وضاحت ہو جائے۔ اور مثالیں اللہ رب العزت نے صرف قرآن ہی میں بیان نہیں فرمائی بلکہ دوسری آسمانی کتابوں میں بھی مثالوں کا سلسلہ موجود ہے۔ جیسے قرآن میں ہے مثلہم فی التوراۃ والانجیل کہ ہم نے ان کی مثالیں تورات انجیل میں بیان کی ہیں۔ کوئی بھی حکماء کی کتابیں موجود ہیں، لقمان بن حکیم کی طرح بہت ساری کتابیں منسوب کر کے لکھی گئی ہیں، ان میں مثالیں موجود ہیں۔ اور قرآن مجید میں خود اللہ اعلان فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ امام ابوبکر ابن العربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے صرف سورہ بقرہ میں 1000 مثال بیان فرمائی ہے۔ اب اگلی بات سمجھنے کی ہے کہ مثال کی حکمت کیا ہے۔ کسی بھی باریک چیز کو انسان کے ذہن کے قریب تر کر دیا جاتا ہے مثال کے ذریعے، اس کی حکمت یہ ہے، اور عقلی چیز کو محسوس بنا دیا جاتا ہے۔ مثال سے کہیں مقامات پر نفرت اور کہیں مقامات پر کئی چیزوں کے ثبوت کے لیے بھی پیش کی جاتی ہے، جیسے کہ اللہ نے قرآن میں یہودیوں کی قباحت اور ان کی برائیوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ ان کی مثال تو ایسے گدھے کی ہے جس کے اوپر کتابوں کا ڈھیر لا دو اور وہ چلتا رہے۔ منافقین کے متعلق یہاں اللہ کریم نے 2 مثالیں بیان فرمائی، تو یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ 2 مثالیں کیوں بیان فرمائی۔ منافقین کے گروہ میں 2 قسم کے لوگ تھے۔ ایک قسم کے منافق وہ تھے جن کا کفر پختہ تھا، کبھی ان کے دل میں بھی ارادہ نہیں آیا کہ ہم ایمان اور اسلام کو قبول کر لیں، اور ایک منافقین وہ تھے جن کے دل میں
متردد تھا، مشکوک تھا معاملہ، کہ وہ شک میں تھے، اور کبھی کبھی ان کے دل میں آ جاتا تھا کہ ہم ایمان قبول کر لیں۔ تو اس لیے دو مثالیں دی کہ منافقین میں دو قسم کے لوگ تھے۔ تو پہلی مثال کا تعلق جو ہے وہ پہلے منافقوں کے ساتھ ہے جن کے دل میں کفر پختہ تھا، اور دوسری مثال کا تعلق دوسرے منافقین سے ہے جن کے دلوں میں تردد تھا، شک تھا، اور کبھی کبھی خیال بھی آتا تھا۔ اور منافق ایمان کا اعلان اس لیے کرتے تھے، جیسا کہ مسلم شریف میں ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فقد عاصم منی مالہ و نفسہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اس کا جان مال جو ہے مجھ سے حفاظت میں ہے۔ تو یہ منافقین بہت سارے اندھیروں میں تھے، ایک کفر کا اندھیرا ان کے اوپر چھایا ہوا تھا، اس طرح طعن و تشنیع کا اندھیرا تھا، مکر و فریب کا اندھیرا تھا، اور جہالت بھی ان کے اندر موجود تھی۔ جہالت کی دو قسمیں ہیں، ایک جہالت ہے جہل مرکب ہے، اور ایک جہل بسیط ہے۔ جہل بسیط وہ ہے کہ جب کسی کو کسی بات سے ناواقفیت ہو، معلوم نہ ہو، تو وہ اس بات کو جان لے تو وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن جہل مرکب یہ ہے کہ اپنی غلط بات کو صحیح سمجھ لے اور وہ آدمی پھر واپس کبھی بھی نہیں آتا۔ اس لیے جب بھی کبھی کوئی غلط بات ہو، غلط مسئلہ ہو، تو انسان کو معلوم ہو جائے تو اس سے رجوع کر لینا چاہیے۔ اور چھٹا قسم کا اندھیرا معاصی اور شہوت کا بھی تھا۔ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں ساتواں اندھیرا ان کے اوپر جو ہے قبر کا بھی تھا، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے مسلم شریف میں، ان هذه القبور مملوءۃ ظلمۃ علی اہلہا، کہ قبر جو ہے یہ بھی اپنے اہل پر، مکینوں پر جو ہے اندھیرا ہے۔ اور بخاری شریف میں بھی ہے کہ ظلم ظلمات یوم القیامہ، ہر ظلم جو ہے وہ اندھیرے کی صورت میں ہوگا قیامت کے دن۔ بہرحال منافقین کے متعلق مثالیں دی، مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، پہلی مثال ان پر فٹ اس طرح آتی ہے کہ جس طرح اندھیرے میں پھنسا ہوا آدمی آگ جلاتا ہے اور اس کی روشنی سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس طرح منافقین بھی ظاہری طور پر کلمہ پڑھ کے ایمان اسلام کا اعلان کرتے تھے اور فائدہ اٹھاتے تھے، مال غنیمت میں سے حصہ لیتے تھے، زکوٰتیں، صدقات سب کچھ وصول کرتے تھے، اور اپنے مال و جان کی حفاظت بھی کروا لیتے تھے۔ دوسرا یہ ہے کہ دوسری مثال اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ روحانی بارش نازل ہوئی، وَكَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ، روحانی بارش نازل ہوئی قرآن پاک کی شکل میں۔ اس میں کفر پر جو وعید اور عذاب کا ذکر تھا اس کو تشبیہ دی اللہ نے رعد، کڑک کے ساتھ، اور حقانیت قرآن کے جو دلائل تھے ان کو برق کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ جب قرآن نازل ہوا تو ہر طرف کفر کی تاریکی چھائی ہوئی تھی، اور قرآن کریم نے کفر شرک پر وعیدیں سنائی، اور قرآن میں بڑے واضح دلائل میں حق اور باطل کی تمیز ہو سکتی ہے۔ لیکن جب دلائل کی بجلی چمکتی ہے تو یہ منافق کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں، یجعلون اصابعهم فی آذان من الصواعق حذر الموت، کہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں بجلی کی وجہ سے، اور یہ موت سے ڈرتے ہوئے، موت تو آنی ہے، جو یہ تو نہیں رکے گی کبھی بھی۔ بہرحال فرمایا کہ یہ صم بکم عمی، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اور یہ نہیں لوٹتے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کی آنکھیں تھیں، کان تھے، زبان تھی، لیکن نہ حق بولتے تھے، نہ حق سنتے تھے، نہ حق کو دیکھتے تھے۔ جیسے کہ حدیث مبارکہ مشکات میں فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایسے لوگ حکمران بن جائیں گے جو بہرے، گونگے اور اندھے ہوں گے، جیسے کہ آج کل ہمارا حال ہے پاکستان میں۔ اب آنکھیں تو ان کی ہیں، کان بھی ہیں ان کے، لیکن ان کو اپنے مطلب کی بات سنائی دیتی ہے، اپنے مطلب کی بات کو دیکھتے ہیں، کہیں غریب جر رہا ہے، مر رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ آوازیں اور اس غریب کی چیخیں اور اس کی بھوک اور پیاس ان ظالموں تک نہیں پہنچتی، اور اس لحاظ سے یہ بھی گونگے بہرے اندھے ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا کہ یکاد البرق یخطف ابصارهم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو۔ جو آسمان سے بجلی آتی ہے بارش میں، علماء نے لکھا ہے اور حکیموں کی کتابوں میں بھی کہ جب یہ بادل چمک رہا ہو تو اس کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے، بینائی ختم ہونے کا خدشہ ہے۔ بہرحال یہ دوسری چیزیں جو ہے، حاملہ عورت ہو تو اس کو جو ہے نا جی، جب بجلی چمک رہی ہو تو اٹھ کر چلنا پھرنا چاہیے، بیٹھنا نہیں چاہیے، یا چاند گرہن سورج گرہن، یہ ساری کی ساری اپنی طرف سے بنائی مغلظات ہے، شریعت کے ساتھ اس کا کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اللہ اگر چاہے تو لے جائے ان کے کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی بات ہے، ایک پنڈت تھا جس کا نام ہے دیانت سرسوتی،
اس نے ایک کتاب لکھی ہے ستیارتھ پرگاش، اس میں اس نے اپنے آپ کو محقق اور اللہ کی ذات کے نعوذ باللہ جاہل اور بدو کہا، نعوذ باللہ، اور اعتراضات کی قرآن پر، تو اس آیت پر بھی اعتراض کیا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس نے کہا کہ بتاؤ مسلمانوں، تمہارا خدا چوری پر بھی قادر ہے، چوری کر سکتا ہے؟ اگر چوری کر سکتا ہے تو پھر چوروں میں اور خدا میں کیا فرق ہوا؟ اگر نہیں کر سکتا تو پھر میں بھی کچھ کام ہے نہیں کر سکتا، تو پھر مجھ میں اس میں کیا فرق ہوا؟ پھر تو خدا ہی نہ ہوا۔ اللہ جزائے خیر دے۔ قاسم العلوم والخیرات حضرت اقدس مولانا ندوی رحمہ اللہ کو، انہوں نے ایک کتاب لکھی الانتصار، جو اب تقریباً ان کے رسائل میں بھی چھپ چکی ہے، 16 جلدوں میں تقریباً آئی ہے۔ تو اس میں حضرت نے جوابات دیے کہ پنڈت صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ چوری وہاں ہوتی ہے جہاں ملکیت اپنی نہ ہو۔ پہلے کوئی چیز ایسی لے کر آؤ کہ جو اللہ کی ملکیت میں نہ ہو، اور پھر ہم چوری کی بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔